بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 338 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے نعمتوں کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ بنی اسرائیل پر وہ کون سی نعمتیں تھیں کہ جن کی ان کو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، اور پھر یہاں پر نعمتوں کو خاص طور پر بنی اسرائیل ہی کی طرف کیوں منسوب کیا گیا، اور دوسرے نمبر پر ہم اس نعمتوں کے حوالے سے کہ وہ کون سی تھی 2 قول پڑھیں گے، اور تیسرے نمبر پر ہم جو یا بنی اسرائیل اذکروا یعنی اذکروا کی جو دوسری قرات ہے اس کے حوالے سے بھی پڑھیں گے، اور نعمتی یلتی میں جو نعمتیہ ہے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو پھر عہد سے مراد کیا ہے جو بندوں کا رب سے تھا، اور پھر اللہ کا جو بندوں سے وعدہ تھا اس کا کیا مطلب ہے، یہ ساری چیزیں ہم ذکر کریں گے۔ تو بہرحال جی ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف، اور اس کے بعد اس کی باقاعدہ وضاحت بھی کریں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں اللہ کے فرمان کو نقل کرتے ہوئے کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، ای بالتفکر فیہا والقیام بشکرہا، یعنی میرا انعام یاد کرو ان انعامات میں غور و فکر کر کے اور ان انعامات کا شکر ادا کر کے، وتقیید النعمت بہم لأن الانسان غیور حسود بالطبع، اور انعامات کو خاص طور پر بنی اسرائیل کی جانب منسوب کرنے کی جو یہ مقید اس لیے کیا کہ اس لیے کہ انسان طبعی طور پر حاسد ہے اور غیور ہے۔ فَإِذَا نَظَرَ إِلَى مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى غَيْرِهِ حَمَلَهُ الْغَيْرَةَ وَالْحَسَدَ عَلَى الْكُفْرَانِ وَالسُّخْطِ، تو فرمایا کہ اگر اس کی توجہ ان انعامات کی جانب کرائی جائے جو دوسروں پر ہوئے ہیں تو اس کو غیرت اور حسد یہ کفر و ناراضگی پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ وَإِن نَظَرَ إِلَى مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ حَمَلَهُ حُبَّ النِّعْمَةِ عَلَى الرَّجِيءِ وَالشُّكْرِ، اور فرمایا کہ اگر اس کی توجہ ان انعامات کی جانب کروائی جائے جو خود اسی پر ہوئے ہیں تو پھر اس کو انعام کی محبت میں رہنا اور اس انعام کے بدلے میں شکر ادا کرنا، یہ اس پر یہ چیز آمادہ کرتی ہے۔ اور فرمایا کہ وَقِيلَ أَرَادَ بِهَا مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَىٰ آبَائِهِمْ، اور کہا گیا ہے، بعض لوگوں کا قول ہے کہ اللہ نے ان نعمتوں سے ارادہ کیا ہے ان احسانات کا جو ان کے آباء پر، اجداد پر اللہ تبارک و تعالی نے کیے ہیں، من الانجاء من فرعون والغرق ومن العفو عن اتخاذ العجل،
وہ یعنی کہ فرعون سے نجات دینا، ڈوبنے سے نجات دینا، اور بچڑے کی پوجا کے باوجود معافی عطا فرمانا۔ وَعَلَيْهِمْ مِنْ إِدْرَاكِ زَمَنِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان پر بھی احسان جو ہوا اس کا بھی ارادہ کیا گیا، یعنی کہ ان کا آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پا لینا۔ وَقُرِئَ اذْذَكِرُوا وَالْأَصْلُ اذْذَكِرُوا، اور ایک قرات میں اذْذَكِرُوا بھی پڑھا گیا، اور جبکہ اس کی بھی اصل اذْذَكِرُوا تھی۔ وَنِعْمَتِي بِإِسْكَانِ الْيَاءِ وَقِفَا وَإِسْقَاطُهَا درجاً هو مذهب من لا يحرك الياء المكسورة ما قبلها، اور اس قرات میں وصل کی صورت میں نعمتی کی یا کو ساکن کر کے حذف کر دیا گیا۔ جو حضرات یا ما قبل کو حرکت، یا ما قبل مکسور کو حرکت نہیں دیتے، ان کا یہی مذہب ہے کہ ایسی یا کو اجتماع ساکنین کی صورت میں حذف کر دیتے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي بِالْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ، اور اے بنی اسرائیل تم پورا کرو میرا وعدہ، یعنی مجھ پر ایمان لا کر اور میری عبادت کر کے۔ اوف بعہدکم، اور میں پورا کروں گا تمہارا وعدہ، بحسن الاصابۃ، یعنی اچھا ثواب تمہیں عطا فرما کر۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ جو آپ نے سماعت کیا۔ آج کے سبق میں اگر ہم غور کریں تو آج کے سبق میں ہم نے چند ایک چیزیں جو میں نے ابتداً عرض کی تھی وہ پڑھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو جو یاد دہانی کا حکم دیا تو وہ کس چیز کو یاد کرے، اور یاد کا مطلب کیا ہے کہ کیسے یاد کریں۔ تو یاد کرنے کا جو تقاضا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہاں ہم پر یہ احسان ہوئے تھے ہم نے یاد کر لیا، یاد تو ان کو ویسے بھی تھا، ان کو پتہ تھا۔ اس یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ تم ان نعمتوں پر غور کرو اور یہ دیکھو کہ اللہ نے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی، کتنی کتنی مشکلات سے بچایا۔ تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان کا شکر ادا کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اب تم ان کا شکر ادا کرو، یہ اس یاد کرنے کا تقاضا ہے۔ اچھا، اب جب اتنی بات ہوگی کہ اس یاد کرنے سے مراد جو ہے وہ ان نعمتوں کا شکر ہے، تو پھر ایک حکمت بیان کی گئی اور ایک سوال پیش کیا گیا اور پھر اس کا جواب بھی دیا گیا۔ وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نعمتوں کو انہی کے ساتھ مقید کیوں فرمایا، یعنی جو تم پر احسان کیا، جبکہ احسانات اللہ کی ساری انسانیت پر ہیں بلکہ کل مخلوقات پر ہیں، ساری مخلوقات پر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، تو پھر صرف بنی اسرائیل کو ہی ان احسانات کی یاد دہانی کیوں کروائی گئی؟ تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان طبعی طور پر جو ہے وہ ایک حاسد ہے، یعنی اس کو حسد ہو جاتا ہے جب دوسری کی نعمت کو دیکھتا ہے، اور غیور ہے، بڑی غیرت آتی ہے اس کو۔ تو اگر وہ احسانات یاد دلائے جائیں جو دوسروں پر ہوئے ہیں،
تو پھر تو اس کے اندر حسد پیدا ہو جائے گا، پھر تو غیرت پیدا ہو جائے گی، جبکہ یہ چیز پھر اس کو کفر پر ابھارے گی، نعمتوں کے انکار پر ابھارے گی۔ یہ فلاں پر ہوا تھا، ہم پر تو نہیں ہوا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حکمت بھرا انداز اپنا کر ان ہی کی طرف نعمتوں کو منسوب کیا کہ انسان کا حسد تب ہو سکتا ہے جب دوسرے پر نازل شدہ نعمت کی اسے یاد دہانی کروائی جائے، جب دوسرے پر احسان یاد کروایا جائے۔ لیکن جب وہ نظر کرے کہ اللہ جو مجھے احسان یاد دلا رہا ہے وہ میری ہی ذات پر ہوا ہے، وہ تو مجھی پر ہوا ہے، تو پھر یہ چیز اس کو کفران نعمت پر نہیں ابھارتی بلکہ شکر نعمت پر ابھارتی ہے، اور اس وجہ سے بندے کے اندر شکر کا، ایمان کا، اطاعت کا وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو نعمتوں کو بنی اسرائیل کے ساتھ مقید کرنے کی وجہ تھی وہ یہ والی تھی تاکہ ان کو یہ احساس ہو اور یہ ادراک ہو کہ واقعتاً جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر نعمتیں کی ہیں ان کا شکر یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت اور اس کی اطاعت میں مشغول ہو جائیں۔ تو یہ ایک اس کی حکمت تھی۔ اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ وہ نعمتیں علیکم سے مراد وہ خاص نفوس بنی اسرائیل جو زمانہ رسالت میں تھے وہ تھے، یا پھر علیکم سے مراد کوئی اور افراد ہیں؟ تو اس حوالے سے قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ نے دو قول وہ تحریر فرمائے ہیں، اور وہ قیلہ سے بیان کیے ہیں کہ بعض نے یہ کہا ہے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں کی وہ ان کے، یعنی جو زمانے رسالت میں موجود بنی اسرائیل تھے وہ ان کے آباء و اجداد تھے۔ مثال کے طور پر ان کے آباء و اجداد کو زمانے موسیٰ علیہ السلام میں فرعونی لشکر سے نجات دی تو وہ بنی اسرائیل کو ہی دی۔ پھر اسی طرح ان کو ڈوبنے سے بچایا، جبکہ فرعون تو ڈوب گیا، تباہ ہو گیا، اس کا لشکر بھی تباہ ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر سمیت بچ گئے، کامیابی ملی۔ تو یہ اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہوا ہے، انعام ہوا۔ اور پھر اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور قوم نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی تو اس وقت بھی اللہ نے ان کا جرم جو معاف کیا تو یہ اس کی جانب سے ان پر فضل تھا۔ تو اگرچہ یہ بنی اسرائیل زمانہ رسالت والے بنی اسرائیل کے اصول تھے، یعنی وہ ان کے آباء و اجداد تھے، لیکن جب بڑوں پر نعمت ہوتی ہے تو چھوٹوں پر بھی نعمت ہوتی ہے۔ وہ نہ معاف کیے ہوتے تو ان کو زندگیاں کیسے ملتی؟ یہ انہی کی اولاد ہیں، تو لہٰذا یہ ان پر جو احسان ہے وہ بڑوں کے واسطے سے ہے۔ تو یہ ایک قول ہے کہ جو احسان اللہ نے نعمت فرمائی ہے وہ ڈائریکٹ ان کو مراد نہیں لیا گیا بلکہ ان کے آباء و اجداد پر ہوئی، تو لہٰذا ان کے واسطے سے ان پر ہوئی۔ اب ان کو یہ چاہیے کہ یہ اس پر شکر ادا کرے۔ اور دوسری جانب اس کا جو دوسرا قول ہے وہ وعلیہم سے قاضی صاحب نے بیان فرمایا کہ ان پر بھی احسان فرمایا، اور وہ احسان کیا ہے کہ دیکھیں جس نبی کے زمانے کو پانے کے لیے انبیاء کرام دعائیں مانگتے رہے تو اللہ نے ان کو اس نبی کا زمانہ دے دیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہیں پیدا کیا، ان کا امتی بننے کے ان کو موقع دے دیا۔ تو اب یہ اللہ کے ان پر احسان ہے، یہ اسے یاد کریں اور پھر اس کے شکرانے میں فوراً سے اللہ کی ذکر شکر بھی کریں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں۔ اس کے بعد مصنف اللہ الرحمن نے فرمایا کہ اذکروا یہ اصل میں اذکروا ہے، اور اذکروا یعنی اس قرات میں بھی اس کو پڑھا گیا، اور اذکروا کی جو اصل ہے وہ اذکروا ہے، افتعال سے، پھر افتعال کے قاعدے کے مطابق یہ اذکروا بنا ہے۔ اور نعمتی جو ہے فرمایا کہ یہ اصل میں یا کو ساکن کر کے یہاں پہ حذف کیا گیا ہے، اور جو حضرات یا ما قبل مکسور کو حرکت نہیں دیتے یہ ان کا مذہب یہی ہے کہ ایسی یا کو اجتماع ساکنین کی صورت میں وہ حذف کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ اوفو بعہدی، اوف بعہدکم میں اوفو بعہدی یعنی میرا جو تم سے وعدہ تھا کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ گے، اطاعت کرو گے، یہ پورا کرو، یا رسول پر ایمان لاؤ گے جو میں بھیجوں گا،
اور پھر میں تمہارا وعدہ میں پورا کروں گا. یعنی وہ جو تمہارا وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم ان پر ایمان لے آئے تو پھر تمہیں عقبہ میں سرخروئی کامیابی دینا وہ میرا وعدہ تھا، تو وہ میں نبھاؤں گا، تم اپنا وعدہ پورا کرو. جی طلباء کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت. اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اذکروا نعمتی میں جو ذکر نعمت ہے اس سے کیا مراد ہے. اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اوفو بعہدی میں بعہدی سے کون سا عہد مراد ہے. اس کا جواب تحریر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.